بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان احمد اسٹرالوجر وائر ستارے میں خوش آمدید۔ دوستو، امید ہے آپ لوگ سب اپنے گھروں پر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں لیو یعنی برج اسد کا ویکلی ہوروسکوپ، وہ ہفتہ جو 4 اکتوبر سے لے کر 11 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ اس پورے ہفتے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ بر وقت آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ دوستو، 4 اکتوبر کو پلوٹو اپنی 5 مہینوں پر مشتمل ریٹروگریشن یعنی زوال کی کیفیت کو ختم کر دے گا، یعنی زوال سے باہر آ جائے گا، زوال سے ہٹ جائے گا پلوٹو۔ اور جب یہ زوال سے باہر آئے گا 4 تاریخ کو، تو آپ کی صحت پر اور کام کرنے والی جگہ پر بڑے ہی اچھے اثرات پڑیں گے۔ جاب اپرچونیٹیز ملیں گی جاب لیس پیپل کو، بزنس کے اندر کامیابیاں ملیں گی، نئی دوستیاں ہوں گی، محبت کے معاملات بھی اچھے رہیں گے اور صحت بھی اچھی رہے گی، کیونکہ جب ستارہ زوال کی کیفیت سے باہر آتا ہے تو پازیٹیو اثرات آپ کے ذائچے پر پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلوٹو ستارہ مشتری کے ساتھ موو کرے گا اور ساتھ میں سیٹن یعنی زحل بھی ہوگا، اور یہ آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ جب یہ آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں داخل ہوگا تو آپ کی زندگی کے اندر آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا وقت لے کر آئے گا۔ اگر آپ سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، انہیں سدھارنے کا آپ کو موقع ملے گا، اور آپ کی زندگی جو ایک ان بیلنس ہو گئی ہے، پچھلے 5-6 مہینوں سے بہت سارے مسائل کا شکار ہو گئی ہے، اسے بھی نئے سرے سے ٹھیک کرنے کا موقع ملے گا۔ اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ آپ خود کو بے یار و مددگار اور بے بس بھی محسوس کریں گے، اور آپ کو ایسا بھی لگ سکتا ہے کہ آپ دوسروں کے اشاروں پر چل رہے ہیں اور آپ کسی کے انڈر کنٹرول ہیں، لیکن یہ وقتی طور پر ہوگا، اور اس کا جو نتیجہ ہے، رزلٹ ہے، وہ آپ کے فیور میں ہی آئے گا۔ 9 اکتوبر کی تاریخ بہت اہم ہے۔ 9 اکتوبر کو پلوٹو اور مارس کا آمنا سامنا ہوگا اور کلیش کی صورتحال پیدا ہوگی۔ جب یہ کلیش کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور مارس اور پلوٹو دونوں آمنے سامنے آتے ہیں، یہ کافی خطرناک بات ہوتی ہے۔ اس وقت ہے آپ کا غصہ عروج پر ہوتا ہے، آپ کے اندر غصہ، بے چینی، چڑچڑاپن، یہ چیزیں آپ کی مزاج میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ٹائم سب سے خطرناک ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے قابو میں نہیں ہوتا، اور انسان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو اسے شاید بعد میں پھر اس پہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس وقت آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کو دوسرا کہے اسے مان لیجئے اور صبر سے کام لیجئے، اور اگر آپ اس دوران اپنی چلانے کی کوشش کریں گے تو نہ صرف ناکامی ہوگی بلکہ آپ کی زندگی کے مسائل مزید بڑھ جائیں گے۔ تو اچھا ہے کہ فی الحال اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اور غصہ تو ویسے ہی حرام ہے، اور اس کا استعمال جب آپ کرتے ہیں تو پھر وہ اچھا استعمال تو ہوتا نہیں ہے غصے کا۔ تو اچھا ہے کہ اپنے آپ کو حوصلہ دیں، صبر سے کام لیں اور غصے کو پی جائیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور یہی ہماری ایڈوائس بھی ہے۔ دوستو، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں اگلے ہفتے کے بارے میں ہم آپ کی ہوراسکوپ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے عدنان احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔